اس سارے عرصے کے دوران جب سے غزہ میں یہ جنگ شروع ہوئی ہے، جنگ تو میں اس کو نہیں کہوں گا اس لیے کہ جنگ تو دو فوجوں کے درمیان ہوتی ہے، جو کچھ وہاں پہ اسرائیل کر رہا ہے، بہت ساری ہم نے آوازیں سنی، مغرب سے آوازیں آئیں، فرانس کے صدر نے کہا، برطانیہ کے وزیر اعظم کی طرف سے بیان جاری کیا گیا. کیا آپ کو کوئی سچویشن بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بہت شکریہ صاحب. کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کے سامنے سارا دنیا نے طرح طرح کے احتجاج ہیں، طرح طرح کے جلسہ جلوس ہیں، طرح طرح کے قرارداد ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا شروع میں طرح طرح کے قراردادیں منظور ہوئی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے، چاہے وہ OIC کی طرف سے، انٹرنیشنل کی جتنی بھی حقوق انسان کی آرگنائزیشنز ہے، حتیٰ کہ سیکورٹی کونسل کی طرف سے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی آپ کو ناکام نظر آ رہی ہے، بے بس نظر آ رہی ہے. تو کوئی بہتری نہیں ہے، بلکہ اور بھی غزہ کے اندر حالات کشیدہ ہوتا جا رہا، مزید خرابی ہو رہی ہے وہاں پر. اگر میں آج کی شروع کروں، آپ ابھی کا جو اس وقت ہے، ابھی میں جب آ رہا تھا تو 36 لوگ شہید ہوئے تھے. اس کے بعد جب میں آپ کے اسٹوڈیو کے اندر انٹر ہوا ہوں تو 16 شہید کا مجھے اطلاع ملی ہے. جو اس 16 شہیدوں میں سے وہ لوگ ہیں جو بیچارے، ان میں سے 5 ہیں جو امداد کے حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے. تو جناب بہتری کے جو آپ نے بات کی، بہتری تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اسرائیل اور اس کے ساتھ امریکہ، میں تو امریکہ کو دوسرا ریاست نہیں سمجھتا ہوں. امریکہ اور اسرائیل کو الگ الگ ریاست سمجھنا یہ تو بالکل بیوقوفی والی بات ہے. خاص طور پر اس جنگ کی میں بات کروں، اس جنگ میں دونوں کا کردار ایک رہا ہے. امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کو اسی جنگ میں سپورٹ کرتا رہا، احتیاط فراہم کرتا رہے، اسرائیل کی حمایت کرتے رہے. جہاں جہاں فلسطینیوں کے حق میں یا سیز فائر کے فیور میں کوئی قرارداد منظور ہوتا تو امریکہ آپ کے سامنے اس کو ویٹو کر دیتا ہے. تو بہتری کوئی نہیں ہے. غزہ کے اس وقت صورتحال ہے عطر صاحب، یقین کریں قیامت. میں آج کل ہر پروگرام میں کیا بولتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر آپ کوئی بھی بندہ اگر کسی جہاز میں بیٹھ کر اور ان کی نظر غزہ کے اوپر ہے نا، غزہ کے فضا میں، تو ان کو قیامت کے مناظر نظر آئے گی. تو حالات بہتری کی طرف تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. اسرائیل کو بہانا چاہیے اس جنگ کو جاری رکھنے کا، اور سارے وہ تو اس نے جنگ جاری رکھی بھی ہے. اچھا جلال صاحب، یہ جو مسلمان ممالک کا کردار ہے، اسی ہفتے ہم نے دیکھا کہ حماس کے کچھ لوگ جو دوا گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی بتایا گیا کہ ان کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی. تو اوورآل جو مسلمان ممالک کا کردار ہے، کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ پازیٹیو ہے یا کس حد تک جو ہے وہ ناکام ہوئے ہیں؟ اطہر صاحب، مجھے سنو نیوز میں ایک چیز بہت پسند ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی بات میری سینسر نہیں کرتے، جتنی میں پروگراموں میں شامل ہوں. آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو جواب دوں گا، اور لیکن آپ سے وعدہ ہے لوں گا کہ آپ سینسر نہیں کریں. بالکل سینسر نہیں. ٹھیک ہے. آپ نے امت مسلمہ کا سوال کیا ہے، عرب ممالک. میں عرب ممالک اور امت مسلمہ کی طرف آؤں گا، کیونکہ عرب بھی ویسی امت مسلمہ میں سے ہیں بنام امت مسلمہ، نام نہاد عرب. ہم جو فلسطینی عوام، غزہ کے عوام، ہمیشہ ہمارا گلہ شکوہ حکمرانوں سے، افواجوں سے، مسلمانوں سے، ہم عوام کو بھول جاتے ہیں. لیکن اب اس وقت صورتحال ہے غزہ کے عوام کو ترجمانی کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں. اس وقت سب سے پہلے ہماری عربوں کی جو عوام ہے، ان کا موقف، ان کا جو پوزیشن ہے وہ بڑا شرمناک ہے. یعنی اگر اس کو اب کمپیئر کریں گے جو غیر مسلموں سے تو بالکل شرمناک ہے. نہ ہی عرب ممالک میں آپ کو کئی احتجاج نظر آئے گا، نہ کہیں بھی کسی عرب ملک میں آپ کو کوئی عوامی پریشر نظر آئے گا. جبکہ آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو بھی پتہ ہے، دنیا کو بھی پتہ ہے کہ عوام کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے. عوام کی طاقت مصر کے اندر رجیم چینج کر دی، عوام کی طاقت نے لیبیا میں رجیم چینج کی ہے، اور کئی ممالک میں، اور کیا کیا نہیں ہوا. لیکن کیا یہ جو ہمارے عرب عوام ہیں، کیا سر کو بھی نکلے ہیں ہمارے غزہ کے عوام کے لیے؟ نہیں نکلے. اچھا، دوسری بات، آپ یقین کریں میں آپ کو وہ جملہ بتاؤں گا جو غزہ کی گلی گلی سے آپ سنیں گے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں آپ کو اس موبائل سے ابھی میں کہتا ہوں کم سے کم 1000 کلپ آپ کو دکھاؤں گا. اس وقت غزہ کے اندر ہمارے بچے
ہماری خواتین اربوں کو بد دعا دے رہے ہیں، ہمارے بچے اور ہمارے خواتین التجا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رسول اللہ، یہ جملہ بڑا مشہور، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے اور عرب کی شفاعت نہ کرے۔ میرے خیال میں یہ جملے، یہ باتیں کافی ہے۔ دیکھیے اسرائیل کو تقویت کدھر سے ملی ہے؟ آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا سمجھتے ہیں آپ نے حماس کا بھی ذکر کیا، بیچ میں اس کی طرف آؤں گا۔ کیا آپ میرے اس وقت عمر 51 سال ہے، 51۔ میرے جب عمر میں 16-17 سال کا تھا، میں پتھر مارتا تھا، میں خود بے پاؤں میں زخمی بھی ہوں۔ ہمیں اسرائیلی فوجیوں کو بخوبی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ کتنا بزدل ہے۔ اسرائیل بزدل ہے، لیکن ان کو جو تقویت ملی ہے اطہر صاحب، یقین کریں صرف اور صرف ہمارے عربوں کی بزدلی سے اور امت مسلمہ کی خاموشی سے ملی یہ تقویت ہے۔ ورنہ اگر امت مسلمہ اور ہمارے عرب کوئی ایسا مؤثر کردار ادا کرتے ہیں تو آج 70,000 کے قریب شہادت نہ ہوتے، آج غزہ کے اندر 20,000 کے قریب لوگ لاشیں ملبہ کے نیچے ہیں، آج 500 کے قریب لوگ غزہ کے اندر بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہوئے۔ آج غزہ کے اندر نہ کوئی گھر بچا، نہ کوئی مسجد بچا، نہ کوئی ہسپتال بچا، نہ کوئی بھی چیز۔ اسرائیل نے تو کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ دیکھیں حضرت علی کا ایک فرمان ہے جناب اطہر صاحب، انسان جو ہے نا، انسان جب وہ سزا سے مطمئن ہوتا ہے تو جرم کرتا رہے گا۔ تو اسرائیل کو پتا ہے میں دنیا کا سامنے قتل عام کر رہے غزہ کے فلسطینیوں کے، عرب خاموش، امت مسلمہ خاموش، تو ظاہر ہے ایک گریٹر اسرائیل جس کا طرف جنرل صاحب نے دیا ہے، ایک گریٹر اسرائیل آج کی تاریخ یاد رکھنا بنے گا۔ اگر امت مسلمہ کا یہی حال رہا، ایک گریٹر اسرائیل بھی بنے گا، میرے الفاظ آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیے گا، ایک گریٹر اسرائیل بنے گا اور مسجد الاقصی کو بھی شہید کر دیں گے۔ میرے منہ میں خاک ہے، اللہ تعالیٰ میں ان کا میں کہوں گا اس دن سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ موت دے۔ لیکن اگر امت مسلمہ کو اور عربوں کا یہی حال رہا جو آپ نے بیان کیا اور دنیا بیان کر رہی ہے، یقین کرے مسجد الاقصی کو شہید کرنے میں اسرائیل دیر نہیں لگائے گا، اور گریٹر اسرائیل آپ کے پاکستان کے قریب ہو جائے گی۔ کیونکہ اگر ایک گریٹر اسرائیل کا آپ نقشہ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک گریٹر اسرائیل کا مطلب عرب ممالک کو کھا جائیں گے سارے، یعنی سارے عرب، آدھے عرب مشرق وسطی سارے اس کے اندر آ جائے گی۔ اسرائیل پاکستان سے دور نہیں ہوگی، یہاں سے اسرائیل کا حدود۔ ٹھیک، لیکن ایک اور چیز ہے جلال صاحب، ہم نے دیکھا کہ ابھی چین میں ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی، ایس سی او کا سمٹ ہوا، اس میں آپ کو روس کے صدر بھی نظر آئے، چین کے صدر بھی نظر آئے، وہاں پہ انڈیا کے وزیر اعظم بھی تھے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی تھے۔ ایک تاثر یہ ملا کہ امریکہ کے مقابلے میں شاید ایک اور بلاک، اور کافی عرصے سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر امریکہ کی ہیجمنی کم ہوگی تھوڑی سی سارے معاملات کے اوپر، تو فلسطین کے معاملے کو حل کرنے میں تھوڑی سی آسانی ہو سکتی ہے؟ جب تک امریکہ بالادست ہے اس ورلڈ آرڈر کے اوپر، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ بالکل، اگر امریکہ کے ہیجمنی میں، امریکہ کا جو ہول پورا دنیا میں اگر اس میں کمی آئے تو یقیناً اس کا امپیکٹ اسرائیل کے اوپر ہوگا۔ میں وہی بات کر رہا ہوں، اسرائیل کو جو تقویت مل رہی ہے وہ امریکہ کی طرف سے سب سے پہلے ادھر سے مل رہی ہے۔ امریکہ ہی سب سے بڑا رکاوٹ بنا ہوا ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن میں۔ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا جو مسئلہ ہے، جو 80 کی دہائیوں سے یا عرفات صاحب کے دور سے اس کا مذاکرات چل رہا ہے، اوسلو اکارڈ کے بعد پھر یہ وہ زکربین کے ساتھ وہ معاہدہ اس لیے مار دیا، پھر تو مار دیا۔ نیتنیاہو 96 میں کیوں آیا؟ 96 میں اوسلو اکارڈ کو اور یہ ٹو اسٹیٹ سولوشنز کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اور چند دن پہلے کی بات ہے، آج سے چند دن پہلے کی بات ہے، نیتنیاہو کا ایک بیان آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، باقاعدہ یہ کہا ہے کہ گریٹر اسرائیل میرا دینی اور روحانی فرض ہے۔ ایک تو روحانی تو نہیں کہوں گا، یہ شیطانی فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو گریٹر اسرائیل بنانا، آپ دیکھیں کتنا بڑا سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے جو سوال کیا، بالکل دیکھیں اسرائیل کا باپ امریکہ، باپ جب کمزور ہوگا تو آٹومیٹکلی بیٹا کمزور ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بہت ہی فرق ہو سکتا ہے، لیکن بشرط ہمارے عرب
اور خاص طور پر OIC کا بھی اس میں کردار شامل ہو. ٹھیک ہے. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت، اور ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.